بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اہلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش رکھے، ٹھیک ٹھاک رکھے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے زوجہ فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایک بے گناہ عورت کو اور اس کے 2 بچوں کو فرعون نے قتل کر دیا تو فرشتوں کا سب کے سامنے نزول ہوا اور وہ ان کو کفن میں لپیٹ کر اوپر لے گئے۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا، کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کو ایسے ہی قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ وقت شہادت اس باخدا بی بی کے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر کے ملازمین نظر آئے، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھی۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ بیٹھا۔ بے ساختہ آسیہ نے بلند آواز میں فرمایا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا، شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے معشتہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں بلکہ زمین آسمان اور تیرا بھی اے فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت ہی مارا۔ بی بی آسیہ کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا، اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنی ٹھیک نہیں۔ تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو، چاند پیچھے ہو، ستارے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی اس خدا حقیقت کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا، جاؤ آسیہ کو میخوں میں ٹھوک دو۔ بیوی کو زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھوں پیروں پر میخیں ٹھوک دی، چھاتی پر آگ کا طبق رکھا اور کہا، اور بھی زیادہ عذاب کروں گا، اس خدا کو چھوڑ دو۔ بی بی آسیہ نے کہا، اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن میرے خدا کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، ہر پارہ جگہ کے ہوش میں محبت بڑھتی رہے گی۔ اب حالت یہ ہے کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، طبق آگ کا سینے پر رکھا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بھڑکتی جا رہی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ آج آسیہ کے عشق کا امتحان ہے۔ گھبرائے ہوئے آسیہ آئے اور آسیہ نے پکارا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس عشق میں جوڑا پہنا ہوا ہے، یہ حالت بنائی ہے، تو بتاؤ وہ محبوب اب بھی مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسیہ، 7 آسمان کے ملائکہ تیرے انتظار میں ہیں۔ رب العزت ملائکہ سے فرما رہا ہے، دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکلیفیں اٹھا رہے، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور حضرت آسیہ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، آسمان کے پردے کھلے، اللہ
اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں سے کہا میری بندی کو اس کے گھر جنت کا گھر دکھاؤ۔ حضرت آسیہ نے اپنا گھر دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی، جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس واقعے کو حضرت امام غزالی اس طرح لکھتے ہیں کہ وقت وفات بی بی خدیجہ سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، خدا نے تمہارے لیے یاقوت سرخ کا محل بنایا ہے جس میں کوئی خلاف مرضی کام نہ ہوگا۔ جب تم وہاں جاؤ تو میری دونوں بیویوں سے سلام کہہ دینا۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں مجھ سے پہلے کون سی پہنچ گئی؟ فرمایا، ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی، دوسری مریم جو والدہ عیسیٰ ہیں، خدا نے ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور کہہ دوں گی ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندی جس کو اللہ نے دنیا میں اتنی عزت اور مال دیا، آج کے زمانے میں اتنے مال کا ہونا دور کی بات ہے، سوچنا بھی ممکن نہیں۔ اس اللہ کی بندی کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں تھیں اور وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن جب اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو چکی تو فرعون نے جو بادل میں لالچ دیا اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر فرعون نے سختیاں کی لیکن ساری سختی بے فائدے رہی، کیونکہ اللہ کا تعلق بڑا ہی عجیب چیز ہے، جتنی سختی ہوتی ہے اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آسیہ کو فرعون نے کوڑوں سے پٹوایا، ادھر جلاد کے کوڑے یہ اللہ کی محبت شوق میں کھا رہی ہے، ادھر گوشت اڑ اڑ کے فضا میں اڑ رہا ہے، بکھر رہا ہے، ادھر اللہ کی محبت اور ایمان اکٹھا ہو کر دل میں جمع ہو رہا ہے، ادھر عذاب کی شدت بڑھ رہی ہے، ادھر محبت کی لہر کی شدت بڑھ رہی ہے، ادھر جلاد فرعون میں مارنے کے جذبے ہیں، ادھر آسیہ کے قلب میں مرنے کا جذبہ۔ میرے دوستو، اس اللہ کی بندی نے دنیا میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کا نکاح اس درجے اور اس قربانی کے وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں نکاح کر دیا۔ اور اس اللہ کی بندی نے جو دعا کی تھی، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے اور جنت میں ایک گھر دے دے، تو علماء نے لکھا ہے اس نے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا اور جنت کو بعد میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام قربانیاں اتنی پسند کی۔ اللہ چاہتا تو ویسے ہی حدیث میں ذکر آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو لکھ دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو بھی مرد عورت قربانی دے گا ہم اسے انعامات سے نوازیں گے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور لائک بھی۔